بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، WHO کی رپورٹ کے مطابق 1.3 ملین نوعمر افراد ایسی بیماریوں سے موت کا شکار ہو رہے ہیں جو قابل علاج ہیں۔ یہ امراض شدید طبی مسائل کی حد میں آتے ہیں، جیسے HIV کی وجہ سے ہونے والے دل کے حالات، ذہنی خلفشار کی وجہ سے خودکشی کے رجحان کا بڑھ جانا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زیادہ تر امراض کو صرف منظم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ابتدائی مرحلے میں ان کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی علاج سے زیادہ تر ہونے والی اموات کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ نوجوان نسل کو صحت کے مسائل سے متعلق خطرات، نشانیوں، علامات اور خطرناک عوامل کے بارے میں علم ہوگا تو وہ حتی الامکان احتیاطی تدابیر اپنائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جوانی میں پیش آنے والے صحت کے ان مسائل سے آگاہ کریں گے جن سے ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ناواقف ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں متعدی امراض کی۔ متعدی امراض کے متعلق آپ کو چند احادیث مبارکہ سناتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بیماری سے انفیکٹڈ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں علم ہو کہ بیماری فلاں مقام پر ہے تو اس بیماری کے ہوتے ہوئے وہاں مت جاؤ، اور اگر کسی ایسی جگہ پر بیماری پہنچ جائے جہاں تم پہلے سے تھے تو اس سے بچاؤ کے لیے اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، کیونکہ بچانے والا اللہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی جگہ طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم ہو وہاں اگر طاعون پھیل جائے تو اسے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ان احادیث کی تشریح اس طرح ہے کہ شہر چھوڑ کر جانے سے مرض پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور مرض ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو کر کئی لوگوں کو شکار بنا لیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے کر جاؤ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جزامی شخص سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جب تم ان بیماری سے متاثرہ لوگوں سے بات چیت کرو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک نیزہ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ایک نیزہ تقریباً 2 میٹر کے قریب بنتا ہے، اور 1400 سال بعد جدید سائنس بھی 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کا کہتی ہے۔ ان حدیث میں انفیکٹڈ مریضوں سے فاصلہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں جراثیم منتقل نہ ہو سکیں۔ بے شک ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے احتیاط کا بھی حکم دیا ہے کہ پہلے احتیاط کرو پھر توکل کرو۔ اور آج کل یہی متعدی امراض پہلے سے کہیں زیادہ عام ہو رہے ہیں۔ ڈائریا، فلو، گردن توڑ بخار، نظام تنفس کے انفیکشن بچوں اور بڑوں میں یکساں طور پر عام ہیں۔ یہ نوجوان بچوں اور بالغوں میں ہونے والی اموات کا سب سے زیادہ سبب بنتے ہیں، اس لیے ان میں احتیاط کے ساتھ ان کا بروقت علاج بھی کروانا چاہیے۔ نمبر 2، HIV یعنی ایڈز۔ یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ HIV میں روز بروز کس طرح اضافہ ہو رہا ہے۔ HIV سے ہونے والی اموات کی شرح اب تک 35% سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بیماری میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہیں اس متعدی وائرس کو کیسے کنٹرول کرنا یا روکنا ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اگرچہ افریقہ میں یہ حالت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے، عام تصور کے مقابلے میں HIV کی شرح میں اب بھی دنیا بھر میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے HIV کیسے پھیلتا ہے، ان چیزوں پر توجہ رکھنی چاہیے اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ ایڈز شدہ مریض سے جنسی تعلقات، غیر تشخیص شدہ خون کی منتقلی، ایک سے زائد بار سرنج کا استعمال، دانت نکلوانے یا کسی اور سرجری کے دوران غیر صاف آلات جراحی کا استعمال، ناک کان چھدوانے کے دوران ایسی سوئی یا اوزار کا استعمال جو جراثیم سے پاک نہ ہو، اور متاثرہ ماں سے نومولود میں منتقل ہونا وغیرہ۔ اس کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا سبب اس کی تشخیص نہ ہونا ہے، اس لیے بیان کی گئی وجوہات کو ذہن نشین رکھیں اور ان سے بچیں۔ چند ماہ بعد خون ڈونیٹ کرتے رہیں، اللہ نہ کرے ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ابتدا میں ہی علم ہو جائے اور اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ نمبر 3، دماغی صحت میں خلل یا خرابی۔ نوعمروں میں ذہنی صحت کے مسائل عام سوچنے سے کہیں زیادہ عام ہیں۔ خوش قسمتی سے ان میں سے بیشتر انتہائی قابل علاج ہیں۔ نوجوانوں کی ذہنی صحت کی خراب حالتوں کی نشاندہی نہ کرنے سے بعد کی زندگی متاثر ہوتی ہے، جس سے جسمانی اور ذہنی صحت کو نقصان ہوتا ہے، اور بڑوں کی حیثیت سے زندگی کو پورا کرنے کے مواقع کو محدود کیا جاتا ہے۔ دماغی صحت سے متعلق مسائل کی نشانیوں کو پہچاننا اور ایسے اقدامات کرنا جو آپ کے لیے مناسب ہوں یا کسی عزیز کے لیے پائیدار مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ دماغی خلل، جسے ڈپریشن کی بیماری کہا جاتا ہے، تقریباً
پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قومیت، ملک یا معاشی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ نوعمر افراد میں ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی موت کا تیسرا اہم سبب بن گیا ہے۔ یہ بچوں اور بڑوں کی ہیبت ناک ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ ذہنی حالات کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے آلات اور طریقہ کار ہیں۔ ایسے پروگرام ہیں جو ڈپریشن کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، انہیں متعارف کروایا جانا چاہیے۔ سپورٹ کے مراکز، مشاورت اور رہنمائی ایک اور بہترین طریقہ ہے جس کو اس عمل میں شامل کیا جانا چاہیے، اور ضروری ہے کہ ان سب طریقوں کو لوگوں کی پہنچ میں ہونا چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کو اس بات کی آگاہی دی جاتی ہے کہ ذہنی حالات کی خرابی بھی جسمانی امراض کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مدد کے خواہاں ہوتے ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں جو کہ یقیناً ہوں گے تو قرآن اور نماز آپ کی بہترین مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، وٹامن ڈی کی کمی۔ وٹامن ڈی جسم کے لیے سب سے اہم وٹامن ہے۔ یہ جسم کے بیشتر افعال کے ساتھ وابستہ ہے اور بہت سی دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ موجودہ وبا سے بچنے کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ ایک نئی سائنسی تحقیق کے مطابق نوجوانوں میں جارحانہ رویے کی وجہ وٹامن ڈی کی کمی بتائی گئی ہے۔ جرمن ویب سائٹ DW کے مطابق وٹامن ڈی جسم کے لیے ایک اہم غذائیت ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی آسٹیوپروسس اور گنٹھیا کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ اسی طرح طبی ماہرین کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم عمر لڑکوں میں جارحانہ رویے کے ظہور کا باعث وٹامن ڈی کی کمی بنتی ہے۔ اس تحقیق میں نوجوان لڑکوں میں وٹامن ڈی کی کمی اور جارحانہ رویے کے مابین ربط کا انکشاف ہوا۔ اس کے علاوہ ایک غذائی ماہر کا کہنا ہے کہ وٹامن ڈی کے جسم میں متعدد اور مختلف کردار ہوتے ہیں، جن میں اعصاب اور پٹھوں کی مضبوطی اور سوجن کو کم کرنا شامل ہیں۔ بہت ساری تحقیقات نے وٹامن ڈی کی کمی کو دل کی بیماری سے جوڑا ہے۔ خون کی شریانوں کے مسائل، کینسر ہونا، موسمی بیماریوں سے متاثر ہونا، ذہنی بیماریاں، نفسیاتی اضطراب وغیرہ ان سب کا سبب بنتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجوہات کیا ہیں؟ وٹامن ڈی کی کمی کی سب سے بڑی وجہ چھت کے نیچے طویل وقت گزارنا اور سورج کی روشنی کے سامنے نہ آنا ہے۔ آج کل موبائل اور کمپیوٹر کی وجہ سے لڑکوں کا گھر سے نکلنا ختم ہو چکا ہے۔ 2-3 دہائیاں پہلے جو تفریح بچے گھر سے باہر گراؤنڈ میں کیا کرتے تھے، وہ آج کل گھر بیٹھے موبائل فون پر کر لیتے ہیں۔ لیکن اس تفریح اور اس تفریح میں بہت فرق ہے۔ پہلے والی تفریح جسمانی صحت کے لیے بہت اچھی تھی، مگر آج کی تفریح صحت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح وٹامن ڈی کی کمی غذائی قلت یا انتہائی آلودہ علاقوں میں رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ بھی وٹامن کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے 1 ماہ تک وٹامن ڈی کی کمی کے شکار لڑکوں کو وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں اور سپلیمنٹس کھلائے۔ جن لڑکوں میں وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوئی، ان کے رویے اور مزاج میں خوشگوار تبدیلیاں پائی گئیں۔ ڈاکٹرز اور محققین وٹامن ڈی سے بھرپور اشیاء کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، جن میں انڈے اور مچھلی سر فہرست ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی لینا، صحت مند وزن برقرار رکھنا، باقاعدگی سے ورزش کرنا، اپنی صحت کی نگرانی کرنا اور بروقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا، خاص طور پر نوجوانوں کا، کیونکہ وہ وٹامن ڈی کی کمی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، دل کی بیماریاں۔ دل کی بیماریاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آج کل 20 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں۔ ماہرین نے اتنی کم عمر میں دل کے دورے پڑنے کی شرح بلند ہونے کی اصل وجہ بیان کر دی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق کم عمر لڑکے لڑکیوں کو دل کی بیماریاں لاحق ہونے اور ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ آج کے دور کی تیزی اور کام کی زیادتی ہے۔ آج کے دور میں نوجوان پر کام کا دباؤ پہلے سے زیادہ ہے۔ کام کے اوقات طویل ترین ہو چکے ہیں، اور ان وجوہات کی وجہ سے نوجوانوں میں ذہنی پریشانی کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور یہی دل کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے۔ آج کے دور میں کام کا جو رواج بن چکا ہے، اس کے دباؤ کے نتیجے میں لوگ سگریٹ اور شراب نوشی کی طرف بھی زیادہ راغب ہوتے ہیں، جو دل کی تباہی کا ایک اور سبب ہے۔ آج کل زیادہ تر جوان گھر کے بنے کھانے کی بجائے بازار سے فاسٹ فوڈز وغیرہ کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ یہ عوامل نوجوانوں میں ہائی کولیسٹرول، شوگر اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں، اور نوجوان نسل کو انتہائی کم عمری میں ہی ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور بروقت ڈاکٹر سے رجوع کیا کریں۔